کہ گہرے دوست، پیارے دوست، جگری یار وہ قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائے. یعنی دنیا میں دوست تھے، دنیا کی زندگی میں، اور دوستی عام سی نہیں، گہری دوستی تھی کہ دنیا میں کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ اپنے اس دوست کے ساتھ دغا نہیں کیا، دھوکہ نہیں کیا. اس دوست سے وہ دور نہیں رہ سکتا، اس دوست کی خاطر وہ دوسروں سے لڑتا ہے، لڑنے مرنے پہ آ جاتا ہے. لیکن وہی گہرا دوست اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن دشمن بن جائے گا. گہرے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اور فرمایا الا المتقین، سوائے نیک لوگوں کے، متقی لوگوں کے، کہ وہ متقی لوگ اگر ہمارے یہاں دوست ہیں تو وہ میدان محشر میں بھی دوست ہی رہیں گے، وہ دشمن نہیں بنے گی، وہ وہاں بھی دوست رہیں گے. تو پتہ چلا کہ سچی یاری جو ہے نا، سچی دوستی، وہ نیک لوگوں کی، ایسی پائیدار دوستی ہے. یہ ایسا پائیدار تعلق ہے کہ نہ ختم ہونے والا، بندہ مر جائے تو یہ تعلق پھر بھی نہیں ختم ہوا، قبر میں پہنچا یہ تعلق پھر بھی نہیں ختم ہوا، حشر میں پہنچا یہ تعلق پھر بھی نہیں ختم ہوا، اور جنت میں پہنچا تو یہ تعلق پھر بھی ختم نہیں ہوگا. نیک بندہ ہر دور میں اور ہر جہان میں وہ دوست ہی رہے گا، وہ دشمن نہیں بنے گا. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ دوستی کی بڑی اہمیت ہے، دوستی کی بڑی اہمیت ہے. تو وہ جس طرح دانا لوگ کہتے ہیں کہ نیک بندے کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے بندے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اب دوستی کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ہوتا. دوستی کی وجہ سے لوگ اپنا مذہب تبدیل کر لیتے، مذہب تبدیل کر لیتے. دوستی کی وجہ سے کوئی لوگ مرزائی ہو جاتے. مرزائی دوست تھا قادیانی، تو ہم دوستی لگ گئی، اس دوستی میں ہم نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قادیانیت اختیار کر لی. دوستی کی وجہ سے موجودہ دور میں ہم دیکھ لیں، کسی کو ہم دیکھتے ہیں وہ سنی ہوتا تھا پھر شیعہ ہو گیا. کیوں ہوا؟ اس نے کتابیں پڑھ کر وہ شیعہ نہیں ہوا، قرآن پڑھ کے بھی شیعہ نہیں ہوا. وہ شیعہ دوست کی صحبت کی وجہ سے شیعہ ہو گیا. اسی طرح کوئی شیعہ تھا تو سنی ہو گیا. تو وہ کیوں سنی؟ پھر دوست کوئی سنی تھا تو اس نے اس کو سنی بنا. دوستی کی وجہ سے مذہب بھی بدلتے ہیں، دوستی کی وجہ سے بہت کچھ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے، کہ متقی لوگ یہاں بھی دوست ہیں تو وہاں بھی دوست ہوں گے، ان کی دوستی سلامت رہے گی. اور نبی کریم علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر سمجھا جاتا ہے. بندہ اپنے دوست کے دین پر سمجھا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ دوست کا جو دین ہے تو ہم سمجھیں گے کہ اس کا بھی وہی دین ہے کیونکہ اس کی دوستی اس کے ساتھ ہے. یہ حضور کا فرمان ہے، یہ حدیث پاک ہے. اب آپ دیکھیں کہ دوستی کی کتنی اہمیت ہے، کیا عجیب چیز ہے دوستی. اور یہاں تو ہمارے ماحول معاشرے میں تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی بندے کو دیکھنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو، کسی بندے کو پرکھنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو، جیسے اس کے دوست ہیں یہ بھی ویسے ہی. کیونکہ دوستی
جب تک مزاج آپس میں نہیں ملتے اس وقت تک دوستی نہیں ہو سکتی. مزاج ملتے ہیں تو دوستی ہوتی ہے. ہاں منافقت کی دوستی کرنے والے مزاج ملائے بغیر بھی کر لیتے ہیں. منافقت کی دوستی کرنے والے مزاج نہ ملنے کے باوجود دوستی بنا لیتے ہیں. حقیقت میں وہ دوستی نہیں ہوتی, وہ منافقت ہوتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ, کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جو دین اس کا ہے وہی دین اس کا ہے. اور اگر ممکن ہے آپ کو یہ بات اتنی سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں. نبی کریم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والوں سے کہا جائے اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا. یہ قرآن کی آیت ہے. اے ایمان والو یہود اور نصارہ عیسائی ان کو دوست نہ بنانا. فرمایا بعضهم اولیاء بعض, کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ یہودی مسلمان کا دوست نہیں ہے. لاکھ تسلیاں دیتا رہے امریکہ آپ کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن قرآن سچا ہے. کوئی یہودی مسلمان کا ساتھی نہیں ہو سکتا, یہودی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. اچھا اللہ رب العزت نے مزید آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. فرمایا ایمان والو تم میں سے جس کسی نے بھی کسی یہودی عیسائی کو دوست بنایا تو یہ بھی انہی میں سے ہو. مومن کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ ایمان کو بہتر جاننے والا ہے, علیم بذات الصدور ہے, عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ رب العزت مومن سے فرما رہا ہے کہ جس نے ان کو دوست بنایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ, ایمان والوں تم میں سے جس نے ان کو دوست بنایا فَهُوَ مِنْهُمْ, تو وہ انہی میں سے ہے. یہودی کو دوست بنایا تو یہودی ہے, عیسائی کو دوست بنایا تو عیسائی ہے, انہی میں سے ہے. اب ایک قاعدہ کلیہ دے دیا قرآن نے ہمیں کہ جس نے کسی قوم کے بندے کو دوست بنایا وہ انہی میں سے. مثلا ہمارا وابی دوست ہے, ہمارا شیعہ دوست ہے, ہمارا مرزائی دوست ہے وغیرہ, تو پھر ہم بھی انہی میں سے. یہ قرآن کا یہ فیصلہ, جس نے کسی کو دوست بنایا وہ ان میں سے. اور آئیے بخاری مسلم کی ایک حدیث پاک بھی سنیں. کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. دیہاتی شخص عموماً سمجھا جاتا بھی دیہاتی نالائق ہوتے, پینڈو جنگلی کہہ کے آپ ہم لوگوں کو ٹکراتے جنگلی. اللہ اکبر. دیہاتی شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب آنے والی, قیامت کب آئی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دینے کی بجائے اس پر حضور نے خود سوال کر دیا. ایک گفتگو کا انداز یہ بھی ہوتا ہے, تو کبھی کبھی سوال کی ضرورت بھی ہوتی ہے. یہ دیکھو نا, ایک بندہ روڈ پہ کھڑا ہو, اس کے ہاتھ میں بیگ بھی ہو یا شاپر بھی ہو, وہ ہم سے پوچھے کہ بس کب آئے گی, تو اب ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تم کب جاؤ گے. ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ جانے کے لیے تیار کھڑا ہے, تیاری کے ساتھ آیا ہے. لیکن ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہے یا دکان میں بیٹھا ہے, وہ آپ سے پوچھے کہ بس کب آئے گی اس روڈ پر, تو پھر تو پوچھنا پڑے گا بھئی کب جانا ہے, آج جانا ہے, کل جانا ہے, دکان بند کر کے سیکنڈ ٹائم شام کو جانا ہے, کس وقت جانا ہے, کس بات کی بات. اب یہ دنیا کے سفر کی تیاری ہے اور آخرت کے سفر کی تیاری نظر نہیں آتی.
بظاہر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کر دیا کہ ما اعددت لہا، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ اب صحابی نے اپنی تیاری بتائی کہ میں نے یہ تیاری کی. وہ تیاری آپ بھی سن لیں اور اللہ توفیق دے تو تیاری کر بھی لیں. ویسے ہم سننے تک محدود رہتے ہیں، پھر تو کون تو میں کون، یہاں سے اٹھیں گے تو کون اور میں کون، بس قرآن کون اور میں کون، اسلام کون اور میں کون، اور حدیث کون اور میں کون، پھر ہم لا تعلق ہو جاتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے؟ اب اس کے الفاظ سنے صحابی کے. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ما اعددت لها من کثیر صوم ولا صلاة ولا صدقہ ولکنی احب اللہ ورسولہ. صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، یقیناً رمضان کے روزے تو رکھتا ہی ہوگا. صحابی سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی، کوئی نہیں رکھتا. بہت زیادہ روزے نہیں ہیں محبوب، میرے پاس بہت زیادہ نمازیں بھی نہیں ہیں، یقیناً 5 وقت کا نمازی تو ضروری ہوگا کم از کم، کم از کم. میرے پاس بہت زیادہ صدقات نہیں ہیں. گویا صحابی یہ بتا رہا تھا ہمیں، حضور کو نہیں، ہمیں بتا رہا تھا کہ بے شک میں نمازی ہوں پر مجھے نمازوں پہ مان نہیں ہے، فخر نہیں. میں روزے رکھتا ہوں لیکن مجھے روزوں پہ فخر نہیں ہے. میں صدقہ دیتا ہوں لیکن صدقات پہ فخر نہیں ہے. صحابی کہنے لگا یہ چیزیں تو میرے پاس نہیں ہیں، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑی کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں. وہ صحابی اپنی تیاری یہ بتا رہا ہے کہ میں تیاری کر چکا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. یہ ہے تیاری. اللہ اکبر. تو کاش ہم بھی اس تیاری کو سمجھیں اور اس طرف ہمارا بھی رجحان ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں. ہماری محبتوں کے تو رخ ہی بدل گئے. ہمیں دنیا سے محبت ہے، ہمیں دنیا کے دھندوں سے محبت ہے، اپنے مال و دولت سے ہمیں محبت ہے، اپنے بیوی بچوں سے ہمیں محبت ہے. لیکن جو محبت مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے تھی، آج ہمارے دل اس محبت سے خالی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم مومن سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ کرتا ہے. تو آج ہمارے دل ان محبتوں سے خالی ہیں، خالی ہیں، ہماری تیاری نہیں ہے. اب صحابی نے جو اپنی تیاری بتائی کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب ارشاد فرمایا نا، قیامت تک ہر مومن کے دل کو ٹھنڈا کر دے. کیا جواب ارشاد فرمایا؟ محبوب نے کرم کی انتہا فرما دی اور فرمایا انت مع من احببتا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تجھے مبارک ہو، تو اس کا ساتھی ہی رہے گا، اس کے ساتھ رہے گا. ہائے ہائے، تو اس کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ تیری محبت ہے. اب محبتوں کے نتیجے رزلٹ دیکھ لیے. جس کے ساتھ محبت ہوگی بندہ اسی کے ساتھ ہوگا. اگر ہماری محبت امریکہ اور فرانس کے ساتھ ہے، انگریز کے ساتھ ہے، ہندو کے ساتھ ہے، کسی گستاخ بے ادب کے ساتھ ہے، تو حضور کا فرمان بھی یاد رکھو اور قرآن کی آیات بھی یاد رکھو اور اپنا انجام بھی یاد رکھو بھی کیا ہوگا. اپنی محبتوں کے رخ ہم ٹھیک کر لیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں، رسول اللہ کے اصحاب سے محبت کریں، رسول اللہ کی آل سے، اہل بیت سے محبت کریں.
اور قیامت تک آنے والے ہر ولی اور ہر نیک بندے کے ساتھ محبت کرے. اللہ کو بھی یہی پسند ہے. یار میں اور آپ کی چیز ہی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں تم ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ میں اور آپ، میری اور آپ کی اوقات ہی کیا ہے؟ یہاں گلزار مدینہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ، ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب نبی سے فرما رہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے محبوب آپ بھی اپنے آپ کو وہیں پہ بٹھائے رکھیں جہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو صبح و شام اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، جو صبح و شام اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں. اے محبوب آپ بھی ان کے پاس بیٹھا کریں. اللہ رب العزت اپنے محبوب کو بھی پابند کر رہا ہے کہ محبوب جو لوگ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، جو صبح و شام رب کو پکارنے والے ہیں، جن کی زندگی کا اکثر حصہ رب کی محبت میں، یاد میں، عبادت میں، فرما برداری میں گزرتا ہے، آپ اے محبوب آپ بھی ان کے پاس بیٹھیں. تو جب حضور کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، فرما رہا ہے، تو کیا ہمیں ولیوں سے دور رکھے گا اللہ تعالیٰ اور ہمارا ولیوں کے پاس بیٹھنا بیکار جائے گا اور نقصان دے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی صفات یہ بتائی ہیں کہ ایک تو وہ جس کے پاس بیٹھنا ہے، کس کے پاس بیٹھنا چاہیے، کس کے پاس آنا جانا چاہیے، کاروباری معاملات کو چھوڑ کر کس کے پاس بیٹھنا، ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہونی چاہیے. ایک تو یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ صبح و شام یعنی ان کی زندگی اللہ کی یاد میں گزرتی ہے. ایک اس میں یہ بات دیکھیں. دوسرا کیا؟ یریدون وجہہ، وہ دنیا کا جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، ان کو ذاتی کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ جو کچھ کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں. جن بندوں میں یہ صفات پیدا ہو جائیں کہ وہ اللہ اللہ کرنے والے ہوں، اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، اللہ کے فرما بردار ہوں، اور ان کا ہر کام رب کی رضا کے لیے ہو، تو اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ بھی ان کے پاس بیٹھا کریں. تو جب حضور کو یہ حکم ہے تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کریں. ہمارا میل ملاپ، ہماری دوستی، ہمارا پیار یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جس طرح ابھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا یہ مہینہ چل رہا ہے. پچھلے جمعہ پر بھی اسی عنوان پر گفتگو ہوئی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ تم ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، پیروں کے پاس کیا لینے جاتے ہو. پیروں کی وضاحت میں نے پچھلے جمعہ آپ کو کر دی تھی، کون پیر ہے اور کون پیڑ ہے، یہ میں نے وضاحت کر دی. تو یہ نیک لوگوں کی محبت جو ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتے ہیں کہ 2 دوست ہیں مومن اور 2 دوست ہیں کافر. جو مومن دوست ہیں ان میں سے ایک دوست فوت ہو جاتا ہے. جب فوت ہو کر وہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اب دنیا میں تھے تو دوست تو وہی ہوتا ہے نا جو اکثر اکٹھے رہتے ہیں، جو ملتے ہیں، خوش ہوتے ہیں مل کر. تو وہ جو جب دنیا میں تھے اکٹھے رہتے تھے، ملتے تھے، اب وہ فوت ہو گیا، وہ دنیا میں زندہ، ایک بہت بڑی جدائی پڑ گئی درمیان. تو جو پہنچ گیا مر کر آگے چلا گیا، وہ جاتے ہی رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ دنیا میں فلاں بندہ میرا دوست ہے. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا سب. فلاں بندہ جو میرا دوست ہے وہ مجھے نیکی کا حکم دیتا تھا، وہ مجھے برائی سے منع کرتا تھا. باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بڑی مجھے تاکید کرتا رہتا تھا، سمجھاتا تھا کہ تو نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. وہ مجھے نیک کام مجھ سے کرواتا تھا. تو باری تعالیٰ میری دعا اس کے حق میں قبول فرما کہ جس طرح تو نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں ہدایت کے ساتھ دنیا چھوڑ کر یہاں پہنچاؤں، میرے اس دوست کو بھی ہدایت کے ساتھ دنیا سے آخرت کی طرف لے آنا، اس کے ایمان کو سلامت رکھے. وہ وہاں جا کے بھی دعا کرتا ہے.
پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر صاف ظاہر ہے وہ دوست بھی فوت ہو جائے گا. پھر حضرت علی نے فرمایا کہ دو کافر دوست ہوتے ہیں، ایک مر گیا، جب وہ رب کی بارگاہ میں پہنچا اس وقت آنکھ کھلی، وہ دنیا کی زندگی تو میں نے برباد کر لی. اب وہ وہاں پہ رب کی بارگاہ میں اپنے دوست کی مخالفت کرتا ہے، عداوت کرتا ہے. وہ کہتا ہے باری تعالیٰ فلاں میرا دوست جو ہے وہ مجھے نیک کام کرنے سے روکتا تھا، برائی کی طرف لے جاتا تھا، تیری بارگاہ میں حاضری کا انکار کرتا تھا، خود بھی مجھے بھی منع کرتا تھا، روکتا تھا. تو باری تعالیٰ جیسا میرا برا انجام ہوا اس کا بھی ویسے ہی برا انجام ہو. اور پھر یہ قیامت سے پہلے یہ ہو جاتا ہے سب کچھ. جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ان دو مومن دوستوں کو بھی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا. وہ اکٹھے ہوں گے، ادھر کافر بھی دو اکٹھے کھڑے ہیں دوست. اللہ رب العزت مومن سے فرمائے گا ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کی تعریف کرو. وہ ایک کہے گا کہ باری تعالیٰ یہ مجھے نیکی کا حکم دیتا تھا، یہ مجھے برائی سے روکتا تھا، برا کام نہیں کرنے دیتا تھا، یہ مجھے تیری بارگاہ میں حاضری کی تاکید کرتا تھا. وہ دوسرا کہے گا باری تعالیٰ یہ بھی مجھے نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے تیاری کا کہتا تھا. وہ ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرے پیارے بندو تم دونوں ہی اچھے بندے ہو، میں تمہیں دونوں کو جنت میں بھیجتا ہوں. اور جنت میں بھی یوں بھیجتا ہوں کہ جنت کے مختلف درجات ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں کتنی لمبی چوڑی جنتیں ہوں گی، تو میں تمہیں جنت میں بھی یوں بھیجتا ہوں کہ تم جنت میں بھی اکٹھے رہو گے جس طرح تم دنیا میں اکٹھے رہا کرتے ہو. اب ان کی جو جنتیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے قریب ہوں گی، وہ جنتی ہمسائے ہوں گے، جنتی پڑوسی ہوں گے. اور پھر ادھر جو کافر ہیں ان کا بھی انجام کچھ اس طرح کا ہی ہوگا. اللہ رب العزت فرمائے گا تم ایک دوسرے کی تعریف کرو. تو وہ کیا تعریف کرے؟ ایک کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دونوں جہنم میں چلو، دونوں چلو جہنم میں. بھئی دنیا میں نیک لوگوں کی دوستی اتنی مؤثر ہے کہ اس کے اثرات انسان کی قبر اور آخرت کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہو اور دنیا میں ان کی ملاقات نہ ہو سکی، جس طرح ہم سب غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کرتے ہیں، حضرت سلطان باہو سے محبت کرتے ہیں، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب سے محبت کرتے ہیں، حضور پیر سیال سے محبت کرتے ہیں، شیخ اسلام سے محبت کرتے ہیں، تو بھئی ہم مل تو نہیں سکے. حضور شیخ الاسلام سے ہماری ملاقات نہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب سے ہماری ملاقات نہیں، حضرت سلطان باہو سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی، حضور غوث پاک سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی، نہ دنیا کی زندگی میں ہوگی. اب محبت ہم کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کسی نے یہ سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہو، دنیا میں ملاقات نہ ہو سکی ہو، تو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے دل ٹھنڈے فرما دیے اور حضور نے فرمایا لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ. ٹھیک ہے وہ دنیا میں آپس میں مل نہیں سکے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو ملا دے گا، ملا دے گا، اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا، اکٹھا کر دے گا. اور صرف اکٹھا ہی نہیں ہوگا، اکٹھا ہوگا تو وہ خوشی کریں گے نا، خوش ہوں گے ہی. اللہ کیا فرمائے گا؟ جو بات اللہ فرمائے گا نا وہ بات اللہ اکبر کتنی محبت والی ہے، کتنی میٹھی ہے، کتنی پیاری ہے وہ بات. اللہ رب العزت فرمائے گا ھذا الذی تحبہ فیا، اے میرے بندے، اے بہار شاہ، اے صدیق صاحب، یہ ہے وہ غوث پاک جن کے ساتھ تو دنیا میں محبت کرتا تھا، دنیا میں تو ملاقات نہ ہو سکی، اب ان کے ساتھ خوشی سے ملاقات کر لو، ملاقات بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی. تو بھئی دنیا کی محبتوں کے یہ نتائج ہیں کہ اللہ رب العزت نیک لوگوں کی دوستی جو ہے نا، نیکوں کی، پرہیزگاروں کی، متقی لوگوں کی، لچے لفنگے کی میں بات نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو پیر کہلوائے لیکن ہو لچا لفنگا شریعت کا باغی، ہم اس کو پیر ہرگز نہیں مانتے، جو مرضی ہو. تو ہم بات کر رہے ہیں نیک لوگوں کی. تو قرآن بھی یہی فرما رہا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن
لیکن متقی لوگ اس دن بھی دشمن نہیں ہوں گے، وہ اس دن بھی دوست ہی رہیں گے۔ لیکن اگر ہم نے دوست ان کو دنیا میں بنایا ہے، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم یہاں ان کی مخالفت کرتے رہیں اور ان کے خلاف تقریریں کریں اور ان کے خلاف تحریریں کریں اور ان کو شریعت کیا شرک کے اڈے کہیں وغیرہ وغیرہ کیا کچھ کہیں، شرک کے کاریگر کے ہم یہاں یہ کہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ملاقات بھی کروا دے گا۔ یہ بھول ہے، یہ غلطی، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت دنیا میں ہوگی تو یہ محبت قیامت تک اور جنت تک سلامت رہے گی۔ تو آئیے جب بھی ہم کسی کے ساتھ دوستی لگائیں تو سب سے پہلے ہم یہ سوچ لیں، اس کی دوستی مجھے کہاں لے جائے گی، جہنم میں لے جائے گی یا جنت میں لے جائے گی؟ سب سے پہلے یہ سوچ۔ اگر وہ دوستی ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہو تو بھلے دنیا کی زندگی کو جتنا بڑا بھی فائدہ پہنچ رہا ہو، چھوڑ دو اس فائدے کو، کیونکہ آخرت کے فائدے سے بڑا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنا فائدہ آخرت کا اٹھا لو، یعنی ایسے بندے سے دوستی نہ کرو جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ ہم کہتے ہیں جی چلو نوکری بھی ملے گی، چھوکری بھی ملے گی، مرزائی ہو جاتے ہیں۔ چلو کہتے ہیں جی دل سے ہم نہ ہوں گے، بس ایک فارم ہی پور کر دیتے ہیں، لکھ کر دے دیتے ہیں۔ یہاں تو لوگ ووٹ کی خاطر، یہاں لوگ ووٹ کی خاطر ہندو کے مندر کا گھنٹال بھی بجا لیتے ہیں اور ماتھے پر وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، جو میں کہوں گا آپ وہ سن لینا، ماتھے پر کالک بھی لگا لیتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں۔ تو جس نے یہاں منہ کالا کر لیا اس کا اشر تک منہ کالا رہے گا۔ لیکن ہمارے وہ بھی دوست ہیں، ہم پھر دوڑ دوڑ کر پرچیاں انہیں کو ڈالیں گے، مہر انہیں پہ لگے، یہ ہمارے دوست ہیں۔ اور خدا کے بندو، کسی کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لینا بھی کوئی عقل مندی ہے؟ کسی کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لینا بھی کوئی عقل مندی ہے؟ ہم ہوش کے ناقص ہیں۔ تو کسی ایسے برے بندے کو اپنا دوست نہ بنائیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو